الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ المخبر العامر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت، محتشم سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت، ربیع الاول کی بہاریں جلوہ ساماں ہیں، اور میں اور آپ حضور کے تذکار حسن کی خوشبو لینے موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کی تابانیاں اور جلوہ سامانیاں ہمارے ذوق کی تسکین، قلب کا قرار، روح کی ٹھنڈک، ایمان کی تازگی، عشق و محبت کی نہضت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے فضائل، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خصائل اور آپ کے شمائل بیان کرنا شروع سے ہی اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ خصائل حضور کی سیرت کے عنوان کو کہا جاتا ہے، فضائل حضور کی عظمت و رفعت حضور کے معجزات کا عنوان ہے، شمائل حضور کے اعضائے نور کا تذکرہ جاں فضا ہے، حضور کے حسن و جمال کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شمائل پر، خصائل پر، فضائل پر علماء نے بہت کام کیا، تصنیفات چھوڑی، محدثین نے اس عنوان سے باب باندھے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے حضور کی سیرت، حضور کے کردار کے عنوانات کتب میں نقش ہیں۔ حضور کی فضل و عظمت کے حوالے، حضور کے معجزات کا بیان، حضور کی رفعت کی کہانیاں اور آقا کریم کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ مراتب جلیلہ کا بیان، یہ بھی محبوب موضوع رہا اہل علم کا، اہل محبت کا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے شمائل، حضور کی صورت کا بیان، حضور کے حلیہ نور کی باتیں، یہ بھی ترک نہیں ہوئی۔ عمومی طور پہ ہم شخصیات کے کردار کے حوالے سے، ان کی عادات کے حوالے سے، ان کے خصائل کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے پڑھتے ہیں، ان کے شمائل کے حوالے سے اتنی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔ لیکن کائنات میں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ستوتہ صفات ہے جن کے شمائل کو اس تفصیل سے بیان کیا گیا کہ یہ بھی صحابہ نے بیان کیا کہ حضور کے سر انور اور مبارک داڑھی میں سفید بال کے،
آپ کو کسی کا اتنا محفوظ حلیہ نہیں ملے گا۔ حضور علیہ السلام کی زلفوں کے خم کیسے تھے، حضور کی رنگت سے لے کر کے حضور کے اعضائے بدنیہ کے توازن، حسن اور جمال کی کہانیاں آپ کتب احادیث میں، شمائل کی کتابوں میں بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ اور کیوں نہ ہو، جس کے حسن کے قصیدے میرے رب نے بھی بیان کیے۔ کبھی حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرتے ہوئے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی حضور علیہ السلام کی مبارک زلفوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حامیم، کبھی آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا، کبھی دیگر اعضائے بدنیہ کا ذکر قرآن نے کیا۔ حضور کے سینہ اقدس کی کہانی قرآن نے بیان کی۔ حضور علیہ السلام کی مازاغ آنکھوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، تو پھر یہ محبوب اور مرغوب موضوع کیوں نہ ہوتا۔ اور آقا کریم کو اللہ نے وہ جمال دیا تھا، وہ حسن عطا کیا تھا، وہ خوبصورتی دی تھی جو حضور کا ہی حصہ ہے۔ ویسے اللہ کا ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول خوبصورت ہوا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو خوبصورت نہ ہوا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ تو دکان پہ سیل مین بھی رکھیں تو اس کی باقی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو خوش شکل ہو، آنے والے کو متاثر کر سکے، باوقار لگے، تو جس کو اس نے نبی بنانا تھا تو اس کو اس نے یوں ہی یہ عظمت اور یہ رفت عطا کر دینی تھی۔ تو اللہ کا ہر نبی حسین، ہر نبی جمیل، لیکن جو جمال، جو خوبصورتی، جو حسن، جو شان و شوکت اللہ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کو عطا کی، وہ حضور کا ہی مقصود ہے، وہ حضور علیہ السلام کا ہی حصہ ہے۔ سر انور سے لے کر پائے نور تک حضور کا ہر عضو بدن خوبصورتی کا مرقع اور جمال کا معیار ہے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے، حسن محمد کو دیکھ لو، کوئی عیب، کوئی نقص حضور کے پاکیزہ وجود میں نہیں رکھا گیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے یہ پڑھا اور آقا کریم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، جبریل امین سے اللہ اس کی مدد فرما۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو ہر عیب سے مبرہ رکھا گیا ہے، آپ کا پیکر نور، آپ کا وجود مسعود حسن و جمال کا ایسا مرقع بنایا گیا کہ جس میں کوئی نقص نہیں رکھا گیا۔ صوبری حسن بھی عطا کیا گیا، مانوی حسن بھی عطا کیا۔ حضور کے اعضاء کا جو ظاہری حسن تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا، اور جو باطنی جمال اور باطنی حسن اور باطنی کمال عطا کیا گیا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو جمال دیا گیا ہے، لیکن جو توانائی عطا کی گئی، جو طاقت عطا کی گئی، ید اللہ کے جو جلوے ان ہاتھوں میں رکھے گئے، وہ بھی ایک دل آویز کہانی ہے۔ اگر آنکھوں کی پتلیاں خوبصورت ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں کی چمک سے کائنات اس کو دیکھ کر کے مبہوت ہو جاتی ہے، مازاق کے کجلے اس میں رکھے گئے ہیں، لیکن اس کا معنوی حسن بھی دیکھیے کہ حضور بیٹھے مدینے میں ہیں اور جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ توانائی بھی عطا کی گئی کہ جس طرح روشنی میں دیکھا جاتا ہے حضور اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و دہور،
چشم تو بینندائے ما فی الصدور، لوگوں کی نظریں تو سینے کے اوپر دیکھتی ہیں، اے آمنہ کے در یتیم تیری نظر تو سینے کے اندر چھپے راز بھی دیکھتی ہے۔ تو صوبری حسن بھی اور مانوی حسن بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور اللہ جل شانہ نے وہ جمال دیا حضور کو کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، ایسی چمک، ایسی رانائی، ایسی خوبصورتی اور ایسا جمال تھا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف حضور کے چہرے کو دیکھا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گئے۔ معروف نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہودیوں کے بہت بڑے حبر تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تعلق تھا، اور اس معاشرت میں ایک وقار کی مسند پہ براجماں رہتے، لیکن جو ہی حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہ حضور کو دیکھنے آئے،